میں جس حویلی میں ملازمہ تھی وہاں کے صاحب کی بہن شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی۔ عزت بچانے کی خاطر گاؤں میں مشہور کر دیا کہ بہن مر گئی ہے۔ صاحب نے مجھے لاکھوں روپے دیے اور کہا تم بہن کی میت کی جگہ لیٹ جاؤ، قبرستان میں جاتے ہی ہم تمہیں اٹھا دیں گے۔ میرے پاس ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ صاحب لوگوں کے بہت احسان تھے ہم پر اور وہ پیسے بھی دے رہے تھے۔ میری اماں تو مان گئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، کر لو یہ کام، تمہیں کون سا سچ میں قبر میں دفنائیں گے صاحب جی، اور پھر اتنے سارے پیسے بھی تو مل رہے ہیں، سوچو ذرا۔ ان کی بات پر میں تذبذب کا شکار تھی کہ ایسا کیسے کر لوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں صاحب لوگ مجھے دفنا ہی نہ آئیں۔ وہ بڑے غیرت مند تھے، اپنی غیرت کے لیے وہ میرے ساتھ ایسا کر بھی سکتے تھے، یہ میں جانتی تھی، کیونکہ کچھ راز تھے جو غیرت کے نام پر اس حویلی میں دفن تھے۔ مجھے تو بہت پہلے سے ہی صاحب کی بہن پر شک تھا، کیونکہ ایک رات میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میں اپنے کوارٹر میں ہی بنے چھوٹے سے کچن میں پانی پینے چلی گئی تھی۔ پانی پی کر جب میں پلٹی تو مجھے اپنے کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر لان میں صاحب کی بہن ٹہلتی نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی دیکھنے لگی جب وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی، اور پھر وہ کچھ ہی دیر گزارنے کے بعد مسکراتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں تجسس سے کچن سے نکل کر ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے چپکے چپکے سے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی، مگر شاید ان کو میری موجودگی محسوس ہو گئی تھی۔ وہ رک گئیں اور مڑ کر دیکھنے لگیں۔ میں فوراً ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی واپس حویلی کے اندر چلی گئیں۔ میں بھاگ کر واپس داخلی گیٹ پر گئی، وہاں باہر جھانکا تو کوئی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، رات کے اس پہر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھیں اور باہر کیوں گئی تھیں؟ مجھے تو باہر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا تھا، اور تو اور آج گارڈ بھی گیٹ پر نہیں تھا، ورنہ ہمیشہ حویلی پر پہرے دار موجود ہوتے تھے، کیونکہ بڑے صاحب کی حویلی ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ بڑی تھی۔ میں بچپن سے یہاں کام کرتی تھی۔ میرا نام زہرا تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی اچھا تھا۔ ہمارے ابا کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، پھر ابا کے گھر والوں نے اماں کو اپنے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کے بیٹا تو دے سکی نہیں تم، اب بیٹی کو بھی ہم پالیں، خود اپنا اور اپنی بیٹی کا بندوبست کرو جا کر۔ میں نے اکثر ایسا ہی دیکھا تھا، ابا کے گھر والے اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے بالکل بھی، جبکہ اماں ان کو کچھ نہیں کہتی تھیں۔ وہ بہت اچھی تھیں، ہمیشہ چپ کر کے ان کی بات سہ لیتیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی۔ ابا کی ماں یعنی میری دادی، وہ چاہتی تھیں ابا ان کی بھانجی سے شادی کر لے، اور ابا کا ان سے پوچھے بغیر رشتہ بھی انہوں نے طے کر دیا تھا اپنی بھانجی سے۔ مگر بعد میں ابا کو اماں پسند آئی تھیں، جو ان کے پاس والے گاؤں میں ہی رہتی تھیں۔ اماں ایک اسکول میں پڑھتی تھیں جو دونوں گاؤں کے بیچ میں تھا۔ وہاں ابا نے اماں کو دیکھا، تب سے ان کو پسند کرنے لگے، کیونکہ خوبصورتی میں میری ماں کسی سے کم نہ تھیں اور میرے ابا بھی بہت پیارے تھے۔ پھر انہوں نے گھر میں ضد کر کے اماں سے شادی کی تھی۔ میری دادی تو اس شادی کے حق میں ہی نہ تھی۔ اماں کے گھر والے بہت غریب تھے اور ابا کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کی غریبی ان کو پسند نہیں تھی، اور میری دادی کو کچھ اپنی بھانجی کا دکھ تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اماں نے وہاں نبھا لی تھی۔ اور جب اماں کے ہاں میری پیدائش ہوئی تو میری دادی ان سے مزید خفا ہو گئی تھیں۔ ان کو پوتے کی امید تھی، اور پوتی کی یعنی میری آمد نے ان کو مزید اماں کے خلاف کر دیا تھا۔ لیکن یہ اماں کے ہاتھ میں تو تھا نہیں کہ وہ زبردستی بیٹا پیدا کرتیں۔ اللہ پاک جس کو چاہے جو عطا کرے، ہم انسانوں کا کسی پر بس نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان جانتے بوجھتے بھی روٹھ جاتے ہیں، اور پھر اماں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ میری دادی ہر وقت ان کو سناتی رہتیں، سارا دن ان کو کام میں مصروف رکھتیں اور اپنی خدمتیں ان سے کرواتیں۔ اس کے باوجود بھی اماں ان کو پسند نہیں تھیں، اور مجھے بھی ہر وقت بلا وجہ جھڑکتی رہتیں اور مارتی رہتیں۔ پھر جب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی اور سب سمجھنے لگی تو میں سب گھر والوں کا رویہ اپنی اماں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں دیکھتی تھی، اور پھر ابا کے ہوتے ہوئے اماں نے برداشت کر لیا تھا صبر کر کے، کیونکہ ابا ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ دن کو کام کرنے جاتے تھے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے اماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے گھر میں، اور نہ ہی اماں ان کو بتاتی تھیں اس سب کے بارے میں۔ ان کا کہنا تھا اس میں ابا کا تو کوئی قصور نہیں،
جو ان باتوں کو بار بار ان کے سامنے دہرا کر ان کا سکون برباد کر دوں۔ یہ جنگ ان کی اور دادی کے بیچ تھی، تو وہ دونوں کافی تھیں ایک دوسرے کے لیے۔ کسی تیسرے سے اماں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھیں، ان کے برے رویے کا، کیونکہ میری دادی کو تو فرق نہیں پڑنا تھا، وہ تو ایسی ہی رہتی جیسی تھیں۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد میری دادی کو جیسے موقع مل گیا تھا ہمیں وہاں سے نکالنے کا۔ میں تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے میرا تک نہ سوچا انہوں نے۔ میں تو خون تھی بھلا ان کا اپنا، مگر اماں کی نفرت میں وہ اندھی ہو گئی تھیں اور ہمیں ایک پل بھی وہاں اور نہیں رکنے دے سکتی تھیں۔ پھر جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو اماں مجھے لے کر واپس اپنے گاؤں میں آ گئیں۔ اماں کے ماں باپ اماں کی تکلیف دیکھ کر بیمار رہنے لگے، جبکہ اماں کی بھابیاں ہمیں بالکل بھی گھر میں برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہم وہاں رہیں، اس لیے انہوں نے بھی اماں کے بھائیوں کو بھی اماں کے خلاف باتیں سنا سنا کر بھڑکا دیا تھا، تو وہ بھی چاہتے تھے ہم وہاں نہ رہیں، مگر اماں کی مجبوری تھی، اس لیے وہ یہاں بھی سب چپ کر کے برداشت کرتی رہی تھیں۔ سارا دن نوکروں کی طرح اماں یہاں بھی کام کرتی تھیں۔ میرے نانا نانی تو بیمار تھے بیچارے، وہ اپنی بہوؤں کو مزید کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، اور پھر ایک دن میری ممانیوں نے ہمیں گھر سے نکلوا ہی دیا تھا۔ اس وقت میں بامشکل 13 سال کی تھی، جب میں بھی یہاں کے سرکاری اسکول میں جاتی تھی۔ میرا اسکول پڑھنا ممانیوں کو گوارا نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ اسکول کے وقت کوئی نہ کوئی کام مجھے کہہ دیتیں تاکہ اس وجہ سے میں اسکول نہیں جا سکوں، مگر اماں کی سپورٹ سے پھر بھی میرا اسکول جانا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی میں اسکول گئی تھی، وہاں میری ایک دوست تھی جو میری طرح غریب ہی تھی مگر اچھی تھی۔ وہاں بڑے ماموں کی بیٹی نے اسے بہت مارا تھا، وہ رو رہی تھی بہت، اس کی شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی، تو اپنی دوست کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں فوراً غصے میں پھول کر اپنے ماموں کی بیٹی کے پاس گئی اور اسے کہا تھا کہ میری دوست کو سوری کرے، مگر وہ نہیں کر رہی تھی، جبکہ میری دوست کو اس نے زور سے مارا تھا تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی دوست کو کلاس ٹیچر کے پاس لے گئی اور اپنے ماموں کی بیٹی کی شکایت ٹیچر سے لگائی۔ ٹیچر نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور میری دوست سے معافی مانگنے کا کہا، مگر وہ تو انا میں مست تھی، اس نے ٹیچر کو بھی منع کر دیا سوری کرنے سے، جس پر ٹیچر نے اپنی بات نہ ماننے پر اس کو ڈنڈے لگائے تو وہ بھی روتی ہوئی اسکول سے گئی۔ میں اور میری دوست دونوں خوش ہو گئی تھیں، اور جب میں گھر گئی تو مجھے دیکھتے ہی مامی مجھ پر جھپٹ پڑیں اور مجھے بہت مارا۔ اماں نے بامشکل ان کو مجھ سے چھڑوایا تھا کہ بچی ہے معاف کر دیں، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھیں۔ جب ماموں آفس سے آئے تو انہیں بڑھا چڑھا کر ہمارے بارے میں بتایا، جس پر ماموں بھی غصے میں آ گئے تھے۔ پھر وہ جو نانا نانی کی وجہ سے خاموش تھے، اب ان کی بھی چیخو آہو کو سنے بنا انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور ممانیوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دن تو ہم سڑک پر رہ کر گزارنے لگے، پھر اماں کو حویلی میں ملازمہ کا کام کرنے کا آئیڈیا آیا، پھر وہ مجھے لے کر حویلی آ گئیں۔ اماں بتاتی ہیں کہ صاحب کی جو ماں تھیں وہ بڑی مہربان خاتون تھیں۔ اماں نے ان کو جب اپنی مجبوری بتائی اور بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ ان کو بتایا تو انہوں نے اماں کی مجبوری کو سمجھ کر ہم پر ترس کھا کر ہمیں اپنی حویلی میں کام پر رکھ دیا اور رہنے کے لیے حویلی کے کوارٹر میں جگہ بھی دے دی۔ پھر تب سے ہم ماں بیٹی حویلی میں رہتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ ہی حویلی کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی، جس سے میں بھی یہاں کی ملازموں میں شمار ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میں بھی باقی ملازموں کی طرح بن گئی اور حویلی کے آدھے کام میرے ذمے ہوتے تھے۔ اس حویلی میں ایک بڑے صاحب رہتے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، جبکہ ان کی وہ جو ماں تھی وہ کچھ عرصے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، جبکہ بڑے صاحب کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے جو باہر پڑھتے تھے، اور ان کی ایک ہی اکلوتی بہن تھی اور وہ بھی باہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ ان کو حویلی میں آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی، ہر وقت فون پر لگی رہتی تھی، میں ہی ان کے کام کرتی تھی، ان کے کمرے کی صفائی وغیرہ سب میرے ذمے ہوتا تھا۔ میں نے اکثر ان کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کرتی ہیں، اور ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اکثر مجھے ان کے کمرے میں پڑے روز گفٹ ملتے تھے جو ان کے ہوتے تھے۔ میں حیران رہتی تھی کہ وہ حویلی سے باہر جاتی بھی نہیں تھیں تو یہ گفٹ ان کے پاس کہاں سے آتے تھے۔ ایک رات ان کو لان میں دیکھنے کے بعد صبح مجھے پھر ان کے کمرے سے گفٹ ملا تھا جو انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر یوں ہی رکھ دیا تھا، پر میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ ان کا راز تھا جو مجھے خود تک محدود رکھنا تھا، ورنہ یہ حویلی والے اپنے راز کھل جانے پر قتل کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں جتنے نرم تھے اتنے ہی سخت تھے یہ لوگ،
अपने असूलों के पक्के थे। मैं कुछ दिनों से हवेली में अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी। बड़े साहब और इनकी बहन के बीच में कुछ अनबन लग रही थी। मैंने अपनी अम्मा से इनके बारे में पूछना चाहा तो अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया कि ये हवेली वालों के अपने मसले हैं, तुम इस पर ध्यान ना दो। और उन्होंने मुझे सख्त तलकीन की थी कि जो भी सुनो या फिर देखो यहाँ किसी को भी मत बताना और ख़ुद भी भूल जाना। इनकी इस बात पर मैं कुछ ताज्जुब से इनको देखने लगी कि अम्मा ने इतनी राजदारी से क्यों ये बात की थी मुझसे। मैं ये बात अम्मा से हवेली में तो नहीं पूछ पाई, मगर जब हम रात को अपने क्वार्टर में सोने के लिए आए थे तो मैंने अम्मा से कहा था कि उन्होंने मुझे तलकीन क्यों की थी। फिर अम्मा ने जो राज मुझे इस हवेली का बताया, इसने मेरे होश उड़ा दिए। अम्मा ने कहा कि बड़े साहब को इनकी अम्मा ने पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेजा था। कुछ सालों से वो वहीं पर मुकीम थे और अचानक जब इनकी अम्मा की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने इसको वापस हवेली बुलाया था, मगर बड़े साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया था। जाने क्या मामला था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। बड़े साहब जो अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, वो अब इनकी बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आ रहे थे, जबकि इनकी माँ दिन रात इनको याद करती, बीमार रहने लगी थीं। और एक दिन वो अचानक हवेली में आ गए थे, मगर अकेले नहीं आए थे, किसी लड़की को साथ लाए थे और पूछने पर बताया था कि वो इनकी बीवी है। उन्होंने वहाँ शादी कर ली थी और उनकी बीवी उम्मीद से थी, जब भी वो वापस नहीं आ रहे थे और अब आए थे तो साथ में बेटे को भी साथ लाए थे। ये जो इनकी बीवी थी, इनकी वो दूसरी बीवी है। इनकी पहली बीवी वो बाहर की लड़की थी जिससे वो शादी अपनी पसंद से करके आए थे। इनकी माँ ने इनको बहुत रोका था कि इस बीवी को छोड़ दे, क्योंकि वो सिर्फ ख़ानदान की लड़की से शादी करेंगे, बाहर से बहू इस हवेली में नहीं आएगी। लेकिन इनकी आंखों पर तब इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। इनके साथ हवेली में उन्होंने 2 से 3 साल का अरसा गुजारा था। ज़्यादा रहना नसीब नहीं हुआ था दोनों को। इस अरसे में इनकी माँ भी ज़्यादा बीमार रहने की वजह से वफ़ात पा गई थीं और फिर उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, साथ में छोटी बहन को भी। हवेली में अब सिर्फ वो और इनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। एक दिन वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ इनकी बीवी थी अपने बेटे के साथ। वो बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। बड़े साहब इनसे मोहब्बत करते थे तो बिल्कुल ठीक करते थे, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की से तो हर किसी को मोहब्बत हो जानी थी। क्योंकि आजकल खूबसूरती को तरजीह देते हैं लोग, सीरत कहाँ देखते थे। और यही बड़े साहब जी ने धोखा खाया था। वो भी इनकी खूबसूरती पर मर मिटे थे और इनकी बीवी ने जो धूल इनकी आंखों में झोंका था, इससे वो बेखबर थे। इनकी बीवी अपने कमरे में ही मौजूद थी जब अचानक हवेली के स्टोर रूम में आग लग गई। इस आग से पूरी हवेली में खुलबली मच गई थी। खुद साहब भी घर पर नहीं थे और तो और ढूंढने पर साहब की बीवी भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। फौरन साहब को फ़ोन करके बुलाया गया। साहब आए, तब तक स्टोर रूम पूरा जल चुका था। साहब के आने तक वहाँ की आग खुद ब खुद ठंडी हो चुकी थी। मगर जब वो आए तो स्टोर रूम को खोला गया, मगर वहाँ ये देखकर सबके होश उड़ गए। एक जली हुई लाश पड़ी थी, जो इस कदर जल गई थी कि पहचान पाना मुश्किल था। मगर फिर भी गौर करने पर पहचान गए थे कि वो किसकी लाश थी। वो साहब की पहली बीवी की लाश थी और किसी को मालूम ना था कि ये सब कैसे हुआ था, कैसे स्टोर रूम में आग लगी थी और बड़े साहब की बीवी अपने कमरे से वहाँ कैसे पहुँची। और अगर आग लगी थी तो किसी को बुलाया क्यों नहीं अपनी मदद के लिए उन्होंने। बड़े साहब तो बज़ाहिर दुख का इजहार करते थे अपनी महबूब बीवी के मरने पर, लेकिन इस सब में इनका अपना ही हाथ था, क्योंकि ये राज भी एक दिन खुल गया था। साहब के ख़ास मुलाजिम थे जिन्होंने इस स्टोर रूम में आग लगाई थी और जानबूझकर साहब की बड़ी बीवी को बेहोश करके वहाँ फेंक दिया था, जिससे वो जलकर मर भी जाएगी और अपने बचाव के लिए कुछ कर भी नहीं सकेगी। जबकि बात ये थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैंने अम्मा से सवाल किया तो उन्होंने राजदारी से इधर उधर देखकर मुझसे कहा कि ये सब बड़े साहब के कहने पर किया गया था। इनकी बात पर मैं हैरान हो गई थी कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया, वो भी वो जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे और ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ जाकर शादी की थी। मगर अम्मा ने बताया कि इनकी बीवी किसी लड़के के साथ अफेयर चला रही थी। बड़े साहब को बड़ी देर बाद मालूम हुआ। फिर उन्होंने अपनी बीवी से लड़ाई की थी इस बात पर, मगर वो अब बड़े साहब से तलाक लेना चाहती थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करे।
یہ بات بڑے صاحب کو نامنظور تھی، اس لیے انہوں نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا تو ان کی بیوی نے گھر چھوڑنے کی دھمکی ان کو دی تھی۔ بڑے صاحب تو بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو گئے تھے اور اس طرح خاموش ہوئے تھے کہ ان کی بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس خاموشی میں ان کے خلاف کیا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس دن ان کی بیوی گھر چھوڑ کر ہی جا رہی تھی، اس لیے بڑے صاحب نے اپنے خاص ملازموں کو پیسے دے کر یہ سب کرنے کو کہا اور خود کام سے باہر چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اپنی بیوی کی موت کو ایک حادثاتی موت ثابت کر دیا تھا اور اپنے ملازموں کے منہ بھی بند کروا دیے تھے، مگر یہ راز ان کے خاص آدمی کے منہ سے جانے کیسے نکل گیا تھا اور چند ملازموں تک پہنچ گیا تھا۔ ان ملازموں میں اماں بھی شامل تھیں۔ اپنے خاص ملازم کو تو صاحب نے اماں لوگوں کے سامنے زندہ جلا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ سب اپنا منہ بند رکھیں اور یہ بات حویلی سے باہر نہ جائے، ورنہ اسی طرح ان سب کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سب نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس راز کو سینوں میں دفن کر لیا، کیونکہ ان کی ماں جتنی مہربان خاتون تھیں، خود بڑے صاحب اس سے کئی زیادہ ظالم و جابر تھے، اپنے اصولوں کے سخت تھے اور ان کی شخصیت میں بھی ایسا روب تھا جو اگلے بندے کو ان سے ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد بڑے صاحب نے دوسری شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کی تھی۔ ان کی دوسری بیوی بھی خاصی مغرور اور نک چڑی تھی، ہر وقت صرف ہم پر حکم چلاتی تھی اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بڑے صاحب کی بہن کو پسند نہیں کرتی تھی، ہر وقت ان سے منہ کلامی ہوتی رہتی تھی۔ کسی سے کم تو بڑے صاحب کی بہن بھی نہیں تھی، بہت غصے والی اور مغرور لڑکی تھی، اپنی بھابھی سے ان کی بھی ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ اب میں اماں کی تلقین کو سمجھ گئی تھی اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا میں نے، پر کب تک؟ ایک دن میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی اور میری اس دن روح کانپ گئی اپنے انجام کے ڈر سے۔ صاحب کے اور ان کی بہن کے بیچ جو اختلافات تھے وہ اس بات پر تھے کہ صاحب کی بڑی بہن وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس سے بات بھی کرتی تھی، مگر صاحب نے اس کی شادی اس سے پوچھے بنا اپنے دوست کے ساتھ طے کر دی تھی، اور پھر شادی سے کچھ دن پہلے بڑی بہن کو صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی شادی انہوں نے طے کر دی تھی، جس بات پر وہ غصہ ہو گئی تھیں اور ان کو اپنی پسند بھی بتا دی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے دوست سے شادی نہیں کریں گی، اور اس بات پر صاحب کی انا پر چوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بات طے کر دی ہے تو بس شادی ہو کر رہے گی، کیونکہ بات ان کی غیرت پر آ گئی تھی۔ اب ان کی بہن نے بھی شادی نہیں کرنی تھی، وہ بھی اپنی ضد پر تھی۔ کیوں اس بات پر ان کے بیچ کچھ دن اختلافات رہے اور جب شادی سے ایک دن پہلے مجھے بڑے صاحب کی بیوی نے سامان دیا کہ صاحب کی بہن کے کمرے میں پہنچا دو، تو میں ان کے لیے شادی کا سامان لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھیں، مجھے دیکھ کر غصے سے بولیں کہ یہ سامان کیوں لائی ہو، کس نے دیا ہے؟ میں ان کے غصے کرنے پر گھبرا گئی تھی۔ وہ جی بڑی صاحبہ نے دیا ہے، آپ کی شادی کا سامان ہے۔ میں نے کہا تو اس نے وہ سامان مجھ سے لے کر زمین پر پھینک دیا۔ نہیں ہوگی یہ شادی، بتا دو اپنی بڑی صاحبہ کو۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو میں ان کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ بڑے صاحب ان کو بھی ایسے ہی نہ جان سے مار دیں جیسے اپنی بڑی بیوی کو مارا تھا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا جو ان کے گفٹ تھے اور ان کا چھپ چھپ کر رات کو وہ باہر جانا، وہ کسی کو پسند کرتی تھیں اور ان کو یہ گفٹ وہ دیتا تھا اور ان سے ہی وہ ملنے جاتی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا کہ آپ ایسا مت کریں ورنہ صاحب جی آپ کو بھی جلا دیں گے اپنی پہلی بیوی کی طرح۔ میرے ذہن میں فی الحال ڈر سوار تھا ان کے مرنے کا، اس لیے بنا سوچے سمجھے بات بول دی تھی میں نے، مگر وہ چونک پڑی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں۔ کیا کہا تم نے؟ میرے بھائی نے اپنی پہلی بیوی کو خود مارا تھا، تمہیں کیسے معلوم یہ سب؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگیں۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا، ان کے سامنے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر اب بتا دیا تھا تو انجام بھگتنا تھا۔ وہ جی سچ ہے یہ، مگر آپ پلیز کسی کو مت بتانا، خاص کر بڑے صاحب کو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز کسی کو نہ بتانا۔ میں نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے اپنے اور گڑ گڑانے لگی تاکہ ان کو مجھ پر رحم آ جائے۔ پھر انہوں نے پوری بات پوچھی مجھ سے، آہستہ آہستہ میں نے ساری بات بتا دی کہ انہوں نے کیوں مارا تھا اپنی بیوی کو، ساتھ میں ان کو تلقین بھی کی کہ وہ ضد نہ کریں، کہیں بڑے صاحب ان کے ساتھ بھی یہی حشر نہ کریں، مگر انہوں نے کرنی اپنی تھی، میری نہیں سنی، اور میرے سامنے انہوں نے شرط رکھ دی کہ ایک شرط پر میں یہ بات بھائی صاحب کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے یہ سچ بتایا ہے۔
اگر تم، اور اس کے آگے جو انہوں نے کہا میری جان نکال دی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں مر کر بھی ایسا نہ کرتی اگر اس وقت مجبور نہ ہوتی، اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر دیا اور ان کی حویلی سے بھاگنے میں مدد کی۔ اپنے انجام کے ڈر سے ایسا کیا تھا میں نے۔ وہ تو حویلی سے بھاگ گئی تھیں، مگر اب سارا ملبہ میرے سر پر الٹ پڑا تھا، چونکہ ان کے بھاگنے کی بات بھی صرف مجھے اور میری ماں کو ہی ابھی تک پتہ چلی تھی اور کسی کو نہیں۔ اس وجہ سے یہ سب بھی مجھے کو کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ اب سوچ رہی ہوں اگر میں میت بن کر ان کی بہن کی جگہ لیٹ گئی تو وہ سچ میں مجھے نہ دفنا دیں، اور اگر ان کو سچ پتہ چل جاتا پھر تو میری موت پکی تھی۔ میری اماں نے مجھے سمجھایا کہ وہ اس لیے اصرار کر رہی ہیں کہ بات پیسے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کی بہن کے بھاگنے کا راز صرف ہمیں معلوم ہے، اور اگر ہم نے صاحب کی بات نہ مانی اور راز پورے گاؤں میں پھیل گیا تو ان کی بدنامی الگ سے ہوگی۔ اس سے پہلے صاحب ہمیں زندہ دفنا دیں گے قبر میں۔ ان کے ڈرنے کی وجہ اور کچھ احسانوں کی وجہ سے میں مان گئی تھی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میت بن کر میں سو گئی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم اس نگانی موت پر افسوس کر رہے تھے، اور تو اور صاحب نے اپنی بہن کی جس سے شادی طے کی تھی، ان کا خاندان بھی میت پر آیا ہوا تھا۔ صاحب کے خاندان کے لوگوں نے بہت رونا ڈالا ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی آئے ہوئے تھے، مگر میری سانس تب تھم گئی جب کسی نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا تھا، مگر صاحب نے روک دیا تھا۔ میرا تو دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں کسی کو سچ نہ معلوم ہو جائے، پر سب وہاں خیر سے ہو گیا اور لوگوں نے اب میت کو اٹھایا۔ میں دل ہی دل میں ورد کر رہی تھی، کیونکہ ان کی باتیں میں سن رہی تھی جو مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا آگے کا سوچ کر، لیکن روح فنا ہو گئی جب مولوی نے جنازہ پڑھانے کے بعد میرے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا، کچھ لوگوں کو میت کا چہرہ دکھانے کے لیے، پر میرا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ صاحب کی بہن نہیں، ملازمہ ہے اس گھر کی، جبکہ صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ میری کھلی آنکھوں کو اور مجھے زندہ سلامت دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے اور ہزار سوال صاحب سے کرنے لگے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ صاحب کی بہن بھاگ گئی تھی گھر سے، اور اس بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی ملازمہ یعنی مجھے میت بنا کر یہ خبر پھیلا دی کہ ان کی بہن مر گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے بھائی کا سچ جان کر ان سے سب ناراض ہو گئے تھے، اور اماں اور میں نے حویلی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ وہ ہمیں مار نہ ڈالیں۔ صاحب نے اپنی بہن کو بہت تلاش کیا، مگر وہ بھی ان کی بہن تھی جو سوچ میں ان کی ہی جیسی تھی، اور وہ ملک چھوڑ کر باہر جا چکی تھی۔ آج صاحب کی گاؤں میں وہ پہلے جیسی عزت بھی نہ رہی تھی کہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔